السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے میوزک اور گانے سننا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جو ٹاپکس وہ ہیں: نمبر 1، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ نمبر 2، میوزک سننا راحت ہے یا وبال جان؟ نمبر 3، یہ ایک گناہ ہے یا 2 گناہ؟ نمبر 4، میوزک والی نعت اور قوالی کی حرمت کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 5، موسیقی کی حرمت حدیث کی روشنی میں؟ نمبر 6، گانا سننے کے نقصانات؟ نمبر 7، اس بیماری کا علاج اور اس مسئلے کا حل؟ نمبر 8، حرف آخر اور دعا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر شخص کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مان کر چلنے، قدم قدم پر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کو اپنانے، دین کے مبارک تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں ہی میری نجات، کامیابی اور دونوں جہاں کی خوشگوار زندگی کا سامان ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ارشادات وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو میں نے اسے پشت ڈالا تو میری دنیا بھی اجڑ جائے گی اور آخرت بھی۔ آخرت کی نعمتوں سے بھی محرومی ہوگی اور دنیا کی خوشیاں بھی مجھ سے روٹ جائیں گی، اگرچہ وقتی طور پر حاصل رہیں۔ نمبر 2، میوزک سننا راحت ہے یا وبال؟ گانا اور میوزک یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا آدمی کی برباد بھی کرتی ہے اور آخرت بھی۔ بعض طبیعتوں کو میوزک سننے سے شاید لذت اور راحت سی محسوس ہوتی ہو۔ ایسی لذت کی مثال اس خارش زدہ شخص کی لذت جیسی ہے جس کو خارش کرتے ہوئے مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ مزہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میوزک بھی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ اور خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، میوزک اور گانے سننا ایک یا 2 گناہ؟ یاد رکھیں یہ گناہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، میوزک، گانا اور ساز و باجے پر۔ نمبر 2، بے حیائی کے جملوں اور بول، فحش خیالات، نامحرم کی آواز، جنسی جذبات کو بھڑکانے اور غلط و گناہ پر آمادہ کرنے والے نظریات پر۔ لہٰذا اگر دونوں باتیں جمع ہوں تب تو گناہ ہے ہی، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جا رہی ہو تو ایسی آواز کا سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 4، میوزک والی نعت اور قوالی کی حرمت کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ ایسی نعت وغیرہ جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک کی آواز ہو اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ البتہ اگر بغیر میوزک کے وہ نعت ہو اور دیگر کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو اسے سنا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا میوزک اور ساز وغیرہ پر مشتمل نعتوں اور قوالیوں کے بارے میں یہ کہنا یہ تو نعت ہے یا قوالی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں تو اچھی باتیں ہیں، درست نہیں ہے۔ ایسی نعتوں اور قوالیوں کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ اس میں میوزک، ساز اور باجے کی آواز شامل ہے، اور میوزک، ساز اور باجے کی آواز سننا بھی حرام ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ نیکی برباد، گناہ لازم کے مصداق ہے۔ نمبر 5، موسیقی کی حرمت حدیث کی روشنی میں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے تھے، ان کے کانوں میں گانے اور ساز کی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع اس بات میں جواب دیتے یعنی آواز آ رہی ہے، تو آپ چلتے رہتے، یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گانے کی آواز پر اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ مسند احمد۔ ملاحظہ فرمائیے گانوں کی آواز سے کتنی سخت نفرت تھی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں،
گانے بجانے سننے میں اپنے کریم رب اور ہمدرد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ چند نقصانات یہ بھی ہیں۔ نمبر 6، گانا سننے کے نقصانات۔ نمبر 1، دل میں نفاق پیدا ہو جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ نمبر 2، امت پر مصیبتوں کا ٹوٹ پڑنا۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال بتائے کہ جب لوگوں میں وہ کام ہونے لگیں تو ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں نازل ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کام ساز باجوں اور گانوں کی کثرت ہے۔ جامع ترمذی۔ اللہ ہماری اور ہماری نسل کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ نمبر 3، بے حیائی عام ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے والدین اور بڑوں کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگتی ہے۔ نمبر 6، بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہر سال امریکہ میں 600 نوجوان گانے بجانے کے اثرات سے متاثر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 7، احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، فحش اور گندی زبان استعمال ہونے لگتی ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے بااخلاق و باکردار معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کرے کہ وہ خود بھی گانے اور میوزک سننے سے بچے گا اور اپنے بچے بچیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی نرمی اور محبت سے گانے سننے سے بچائے گا۔ اس کے لیے چند باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دیں۔ نمبر 7، اس بیماری کا علاج یا حل۔ خدا نخواستہ اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں تو بلا تاخیر ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے پروردگار سے خوب رو رو کر دعا مانگیں کہ اے اللہ، مجھے اس گناہ کی نحوست سے بچا لے، اس کی نفرت میرے دل میں بٹھا دے تاکہ میں گانے و میوزک کے خطرناک نقصانات سے بچ سکوں۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ جیسے ہی گانے کی آواز کانوں میں پڑے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ مانگنا شروع کر دیں اور اپنے دل و دماغ کو گانے کی آواز سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ایسی تقریبات اور محفلوں میں جانے سے گریز کریں جہاں معلوم ہو کہ گانے میوزک بجائے جائیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تقریب سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد جا کر ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں اور ان کو یہ بتا کر معذرت کر لیں کہ آپ برا نہیں مانیے گا، میں گانے اور میوزک سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نقصانات سے بچا لیں۔ نمبر 4، اپنے موبائل پر میوزک والی رنگ ٹون کو بدل لیں تاکہ ہم خود بھی اس گناہ سے محفوظ رہیں اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنیں۔ نمبر 5، اس دعا کو اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کر کے دھیان کے ساتھ مانگنا شروع کر دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ جامع ترمذی۔ ترجمہ، اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 8، حرف آخر اور دعا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ ٹھان لے کہ آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی میں گانے نہیں سنوں گا، ایسی مجلس اور تقریب سے میں فوراً دور ہو جاؤں گا، چاہے گانے بج رہے ہوں یا میوزک والی نعتیں یا قوالیاں سنی جا رہی ہوں، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں ہی ہے۔ خدا رحمان سے درخواست ہے کہ تمام گناہوں بالخصوص گانے اور میوزک سننے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش،
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔